چلے جی ایک دو لائن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. باب التمتع هو أن يحرم بعمرة من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل منها ويقطع التلبية بأول الطواف، ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم ويحج يذبح، فإن عجز فقد مر، وإن صام 3 من شوال فاعتمر لم يجزي عن الثلاثة، وصح لو بعدما أحرم بها قبل أن يطوف، فإن أراد بس کافی بس کافی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد باب التمتع. حج کی ہم پہلے پڑھ چکے تھے. 3 بنیادی قسمیں ہیں. حج افراد کا تو پہلے ہی ہم طریقہ پڑھ چکے تھے. اس کے بعد حج قران تھا، اور آج یہ تیسری اور آخری قسم ہے، یہ ہے حج تمتع. تمتع یہ متاع اور متعتن اس طرح کے لفظ سے بنا ہے. اس کے اصل جو حروف اصلی ہے وہ میم تا عین ہے، متاع، اور اس کے لغوی معنی ہے نفع یا انتفاع، اور اصطلاحی تعریف وہی ہے جو مصنف نے یہاں پہلی 2 لائن میں ذکر کر دیا ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو پوائنٹ کیا ہے؟ ایک اضافی پوائنٹ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ قران اور تمتع دونوں کے اندر حاجی ایک ہی سفر میں دونوں عبادتیں کرتا ہے. عمرہ اور حج عبادتیں دونوں ایک ہی سفر میں کرتے ہیں. البتہ فرق صرف یہ ہے کہ قران میں ایک احرام کے اندر دونوں عبادتوں کو جمع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور تمتع میں 2 الگ الگ احراموں میں کر لیتا ہے. ایک میں عمرہ، پھر حلال ہو جاتا ہے، پھر حج کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ القران فی سفر واحد و فی احرام واحد، اور تمتع فی سفر واحد و فی احرامین. یہ ہے پوائنٹ. سفر دونوں میں ایک ہے. یہ سفر والا ورڈ میں نے یہاں دوبارہ ذرا زور دے رہا ہوں اس پہ، کیونکہ اس پر علماء کا بعض مسائل میں ذرا اختلاف ہو جاتا ہے کہ سفر کیا ہے یہاں، اور آئے گا انشاءاللہ 1-2 اس طرح چیزیں آئے گی جس کی وجہ سے سفر کی وجہ سے اس پر احکام میں فرق پڑ سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے تمتع. ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھ لے، بلکہ وہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بس وہ آگے آ رہا ہے، وہ اس کو آگے کر لیں گے. جیسے میں نے سفر کا ذکر کیا، تو آگے جب وہ بحث آئے گی ہم وہاں اس کو ڈسکس کریں گے. یہاں کریں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا. پہلے تعریف دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں، ہوا ان یحرم بعمرۃ من المیقات، میقات یا میقات سے پہلے عمرے کا احرام باندھ لے. فیطوف لہا، عمرے کا احرام باندھ لے. نیت میں دونوں باتیں ہوں گی، سفر میں دونوں جمع کرے گا. فیطوف لہا، اس کے لیے طواف بھی کر لے. اوکے. ویسعى، سعی بھی کر لے. ویحلق او یقصر، حلق کر لے یا قصر کر لے. وقد حل منها، اور اس عمرے سے حلال ہو جائے، احرام اتار کے عمرے سے حلال ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عمرے کے چاروں کام کرنے پڑتے ہیں. عمرے کے اندر بنیادی کام 4 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 احرام، طواف، سعی، اینڈ دین حلق یا قصر. یہ 4 کام ہیں عمرے کے. اب قران والا جو تھا وہ 3 کام کرتا تھا، لیکن چوتھا کام نہیں کرتا تھا. احرام، طواف، سعی وہ بھی کرتا تھا، بلکہ ہاں وہ کرتا تھا، اور اس کے بعد حلال نہیں ہوتا تھا تو حلق قصر نہیں کرتا تھا. اور تمتع والا چونکہ حلال ہوگا تو اس لیے وہ حلق یا قصر کرے گا. وقد حل منها سے اسی کی طرف اشارہ کر دیا. ويقطع التلبیہ باول الطواف، اور پہلے طواف سے ہی کیا کرے؟ تلبیہ کو روک دے. اس کا تذکرہ پیچھے بھی آیا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو. یعنی علماء لکھتے ہیں کہ جیسے ہی پہلے طواف کرے گا تو حجر اسود کے استلام حجر اسود کے ساتھ ہی تلبیہ روک دے گا. اس کے بعد پھر تلبیہ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، عمرہ ہو گیا، ختم. اس کے بعد ثم یحرم بالحج یوم الترویہ من الحرم ویحج ویذبح. ٹھیک ہے، وہی یہاں پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، ثم یحرم بالحج یوم الترویہ، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے
کہ پھر حج کا احرام باندھے گا ترویہ والے دن یعنی 8 ذی الحجہ کو، لیکن 8 ذی الحجہ سے پہلے باندھ لینا زیادہ بہتر ہے تاکہ افعال سارے اچھے طریقے سے کیے جا سکے، لیکن 8 سے سارا کام شروع ہوتا ہے تو 8 کو بھی احرام باندھ لے تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے من الحرم، حرم سے احرام باندھے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیچھے جب ہم مواقیت پڑھ رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آدمی اب جا کے کیا ہو گیا، اہلی حرم کے حکم میں ہو گیا، تو حرم سے ہی احرام باندھے گا حج کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نے لکھا ہے کہ مسجد حرم سے ہو یہ بھی زیادہ افضل ہے، لیکن جہاں پر ہے حرم کے اندر وہی سے حج کے لیے احرام باندھے گا، اب یہ وہی کے حکم میں ہو گیا۔ اچھا جی، وہاں سے احرام باندھ لے 8 ذی الحجہ کو اور سارے کام کر لے، حج یا حجو، حج کر لے سارے کام، وہ یذبح پوائنٹ، اور ذبح کرے گا۔ اس کا الگ سے خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کر دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تمتع والے پر بھی دم شکر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ قران پر، قارن پر جس طرح دم شکر ہے تو اسی طرح تمتع والے پر بھی دم شکر واجب ہے، تو اس لیے لفظ ذبح کو الگ ذکر کر دیا۔ اچھا، فَإِنْ عَجَزَ فَقَدْ مَرَّ، فَإِنْ عَجَزَ فَقَدْ مَرَّ، اگر قربانی سے عاجز آ جاتا ہے تو تفصیل گزر چکی ہے، وہی جو ہم نے پڑھا تھا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، کہ 3 روزے حج کے اندر کم از کم، یعنی کہ عرفہ، یوم عرفہ اس کا آخری دن ہونا چاہیے، اس سے زیادہ لیٹ نہ کرے، اور 7 روزے جب اس سے فارغ ہو جائے، کیا نام ہے، حج سے فارغ ہو جائے۔ اب یہاں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اصول ذہن میں رکھ لے اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ اصول یہ ذہن میں رکھے کہ یہ تقریباً تمام عبادات میں ہے کہ اذا لا يكون السبب، اذا لا يكون السبب فلا يكون المسبب، آسان سا اصول ہے، ٹھیک ہے، کہ جب سبب نہیں ہوگا تو مسبب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر مشہور ہے نا، ظہر کا ٹائم نماز کے لیے سبب ہے نا، تو ٹائم سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، سمپل سا اصول ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اصول معلوم ہو گیا، اب ذرا یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے، پوائنٹ یہ کہ دم شکر جو تمتع یا قران کے اندر جو دم شکر لازم ہوتا ہے قربانی، اس کا سبب ہے تمتع یا قران، تمتع یا قران سٹارٹ کرنا، تمتع یا قران سٹارٹ کرنا، تو یہ ہے سبب تمتع۔ تو جب سبب تمتع، اس کا مطلب یہ کہ اگر اس نے ابھی تک تمتع کے لیے یعنی کم از کم عمرے کے لیے احرام نہیں باندھا تو اس سے پہلے پہلے وہ دم شکر بھی نہیں دے سکتا، وہ تو ویسے بھی دم شکر کا تو ٹائم اپنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے پہلے وہ اگر اس کے پاس قربانی نہیں ہے، جانور عاجز ہے، تو اس سے پہلے پہلے وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ الصوم بدل عن الذبح، والذبح مسبب للتمتع، تمتع سبب ہے نا، تو جب تمتع نہیں ہے، ابھی تک اس نے تمتع کا احرام نہیں باندھا تو ذبح نہیں ہوا ابھی تک اس کے اوپر واجب، جب ذبح واجب نہیں ہے جو کہ مبدل ہے تو بدل جو کہ روزے ہے وہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ سمپل سا پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو اسی پر یہ آگے جو مسئلہ آ رہا ہے یہ اسی پر منطبق ہوتا ہے۔ دیکھیں، وَإِنْ صَامَ ثَلَاثَةً مِّن شَوَّالٍ، اگر کسی نے 3 روزے رکھے شوال میں، فَاعْتَمَرَ، پھر جا کے بعد میں وہاں چلا گیا اور عمرہ کر لیا، لم یجزی عن الثلاثہ، یہ ان 3 روزوں کی طرف سے کافی نہیں ہوں گے جو وہ قربانی سے عاجز ہونے کی صورت میں اس کے اوپر جو 3 روزے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، وہ جو ثلاثۃ ایام فی الحج ہے اس کی طرف سے یہ کافی نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیے بتایا تاکہ شبہ نہ ہو کہ قرآن میں آیا ہے فثلاثۃ ایام فی الحج تو اٹ مینس فثلاث ایام فی اشہر الحج، تو اشہر حج کے اندر جب بھی وہ چاہے روزے رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی رکھ سکتا ہے، لیکن سبب کا ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ سبب ہے تمتع، تو جب تک تمتع کا احرام نہیں باندھے گا اس کے روزے وہ اس کی طرف سے کافی نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر اس نے عمرے کے لیے احرام باندھ لیا پہلے ہی اور پھر اس کے بعد روزے رکھ لیے پھر ٹھیک ہے، اور بعد میں عجز بھی ظاہر ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ صحیح ہے۔ حنفیہ کے ہاں اصل چیز یہی ہے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا، وصح لو بعد ما احرم بها قبل ان يطوف، یہ دیکھے اور صحیح ہے یہ روزے
یہ روزے رکھنا، اگر یہ 3 روزے اس نے رکھے صحیح ہے، بٹ کب؟ لو بعد ما احرم بها، بعد اس کے کہ اس نے عمرے کے لیے احرام باندھ لیا ہو، قبل ان یطوف، اگرچہ اس نے طواف ابھی تک نہیں کیا، طواف سے پہلے پہلے، یعنی طواف عمرہ سے پہلے پہلے اگر وہ روزے رکھ لیتا ہے کوئی بات نہیں. کیوں؟ لتحقق السبب، احرام سبب تھا عمرے کے لیے، سوری تمتع کے لیے، تو وہ احرام ہو گیا. تو اذا تحقق السبب so then يصح الصوم، یہ جو کہ مسبب ہے، صحیح ہے. وصح لو بعد ما احرم بها قبل ان يطوف، تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اب یہ جو پوائنٹ ہے، اس کے لیے ایک پوائنٹ ذہن میں رکھے. حنفیہ کے ہاں متمتع جو شخص ہوتا ہے، تمتع کرنے والا، اس کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے متمتع الذي يسوق الهدي، جو اپنے ساتھ میقات کے باہر سے ہدی لے کر آ رہا ہے، اس پر قلادہ ڈال رہا ہے اور باہر سے اپنے ساتھ جو ہے وہ جانور لے کے آ رہا ہے. اور دوسرا ہے متمتع الذي لا يسوق الهدي، الذي لا يسوق الهدي. جو متمتع، بس سمپل اصول ہے کہ المتمتع الذي يسوق الهدي لا يتحلل بعد العمرة مثل القران. اوكي، والمتمتع الذي لا يسوق الهدي يجوز له التحلل بعد العمرة. تو جو تمتع کے بارے میں عام تعریف ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے اوپر ہم نے تعریف پڑھی کہ وہ کیا کرے، پہلے عمرہ کرے پھر حلال ہو جائے، وہ متمتع ہے الذي لا يسوق الهدي، جو ساتھ ہدی لے کر نہیں جا رہا. ورنہ جو متمتع اپنے ساتھ ہدی لے کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اپنے ساتھ ہدی لے جانے کی وجہ سے وہ عمرے کے بعد حلال نہیں ہوگا، اسی احرام کے اندر وہ حج بھی کرے گا اور آخر میں وہ پھر حلال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ حنفیہ کا اصول ہے، اور کچھ احادیث سے حنفیہ نے اسی اصول کو مستنبط کیا ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی صورت میں وہ نہیں کرے گا. بہرحال دیکھیے یہاں پر پیچھے جو ذکر تھا وہ متمتع تھا جو لا یسوق الہدی تھا، تو اس لیے کہا تھا کہ وہ حلال ہوگا. یہاں جو متمتع ہے یہ یسوق الہدی والا ہے، تو وہ حلال نہیں ہوگا. تو وہ پھر کیا کرے گا؟ ذرا دیکھیں، کہتے ہیں کہ فَإِنْ أَرَادَ سَوْقَ الْهَدْيِ، اگر تو وہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے ساتھ ہدی لے جائے، ٹھیک ہے، قربانی جانور ساتھ لے جا رہا ہے، تو احرما، احرام باندھے، وساقا، اور سوق الہدی بھی کر لے، وقلد بدنتن، اور قلادہ بھی ڈال لے اپنی بدنہ کو، بمزادت او نعل ولا یشعر، قلادہ پہنا ہے بدنہ کو یا چمڑے کا، مزادہ مینز چمڑے کا ٹکڑا، لیدر وغیرہ کا، اس کو مزادہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیدر وغیرہ یا چمڑا جو ہوتا ہے اس کا ٹکڑا اس کو ڈال دے، قلادہ، او نعل یا جوتا، اس کے گلے میں جوتا ڈال لے. یہ علامات ہیں نا سارے. ولا یشعر، اور اشعار نہ کرے. اشعار کل پڑھا تھا ہم نے کہ اشعار کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کے دائیں طرف کوہان میں زخم لگا کر اس کے اوپر وہ جو وہ لگاتے وہ کرنا. اب یہ احادیث سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور صاحبین کے ہاں بھی یہ جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، مستحب لکھا ہے علماء نے. ٹھیک ہے، صاحبین کے ہاں. لیکن امام صاحب کی طرف اس کی کراہت منسوب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے. اور عموماً احادیث کی کتابوں میں جہاں جب یہ بحث آتی ہے نا، جب بھی انسان احادیث کی وہ کتاب میں بحث دیکھتے ہیں جن احادیث میں اشعار کا ذکر آتا ہے، تو وہاں یہ بحث ہوتی ہے، تو وہاں شارحین نے پھر تفسیر کے ساتھ لکھا ہے کہ امام صاحب کی طرف جو کراہت منسوب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حدیث میں موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور امام صاحب اس کو مکروہ کہے. تو اس کی وجہ پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب نے مطلق اشعار کو منع نہیں کیا، مکروہ نہیں لکھا. امام صاحب کے زمانے میں لوگ اشعار کے اندر اتنا زیادہ مبالغہ کرتے تھے کہ اونٹ بسا اوقات مر جاتے تھے اتنے بڑے زخم کی وجہ سے، اور بہت بڑا زخم لگاتے تھے جس کی وجہ سے بلا وجہ اونٹ کو ضرر پہنچتا تھا. اس وجہ سے امام صاحب نے اس مبالغہ کو مکروہ قرار دیا ہے، مطلق اشعار کو نہیں. سو لا يكره الاشعار مطلقا عند الامام الا المبالغہ فيه. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو بلا ضرورت مبالغہ کیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے جانور کو بلا ضرورت، حدیث میں ہے نا جانور کو بلا ضرورت نقصان تکلیف نہ دے، تو اس کی بنیاد پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ مکروہ ہے. ورنہ تو مطلقاً امام صاحب نے اس کو مکروہ نہیں لکھا. اچھا، یہ دیکھیے پوائنٹ آ گیا، ولا يتحلل بعد عمرته. اور یہ جو اپنے ساتھ ہدی لے جانے والا متمتع ہیں، یہ عمرے کے بعد حلال نہیں ہوگا.
یہ عمرے کے بعد حلال نہیں ہوگا. وہی بات صحیح ہے کہ سوق الہدی یمنع من التحلل، یہ ضابطہ ہے حنفیہ کے ہاں کہ سوق الہدی یمنع من التحلل، کے ساتھ اپنے اگر وہ لے جائے گا تو وہ تحلل اس کے لیے منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے علماء نے اس کو مستنبط کیا ہے حنفیہ نے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا پہلے متمتی کی پہلی قسم ہو گئی بغیر سوق حد، اور دوسرا سوق حدی والا. اب وہ جو اس کے لیے مزید ڈیٹیل وَيُحْرِمُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے پھر یوم الترویہ کے دن دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے، پہلے سے اگرچہ حلال نہیں ہوا ٹھیک ہے، لیکن یہاں دوبارہ احرام باندھ لے، نیت کر لے، مطلب یہ کہ دوبارہ حج کی نیت کر لے ترویہ کے دن. وَقَبْلَهُ أَحَبُّ، یہ بات پیلی بھی میں نے بتائی تھی کہ یوم الترویہ سے پہلے کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ جو آدمی ہے یہ پھر حلال کب ہوگا؟ یہ جو اپنے سوق الحدی والا ہے تو کہتا ہے وہ آخر میں جب حج کی طرف سے حلق قصر کرے گا نا تو وہ پھر دونوں کی طرف سے عمرہ اور حج دونوں کی طرف سے، دونوں احرامین کی طرف سے وہ ہو جائے گا حلال. فَإِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ، جب نحر یوم نحر کے دن یعنی نحر والے دن جب حلق کرے گا تو حل من احرامی العمرہ والحج، حج اور عمرہ دونوں کے دونوں احرام سے وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. تو بہرحال کہ یہ وہی اصول ذہن میں رکھ لے کہ عام طور پہ ہم یہی پڑھتے ہیں کہ متمتع جو ہے حلال ہوگا، لیکن وہ متمتع بغیر سوق حدی والا ہے، ورنہ حنفیہ کے ہاں سوق الحدی یمنع من التحلل وہ اصول ہے. اچھا یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ من لا یجوز له تمتع، کہ کون کو کس کے لیے تمتع کرنا جائز نہیں ہے. ولا تمتع ولا قران، بلکہ قران بھی لمکی ومن یلیہا، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے تھے اگر آپ کو معلوم ہو کہ مکی آدمی، مکی کا مطلب ہوتا ہے جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں، تو میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے حنفیہ کے ہاں نہ تمتع ہے نہ قران ہے. ومن یلیہا کا مطلب مکی، ومن یلیہا مینز جو حرم کے آس پاس رہتے ہوں، مینز کہ جو میقات کے اندر اندر رہتے ہیں. تو جو میقات کے اندر اندر رہتے ہیں وہ ان کے لیے وہ نہیں ہے، قران اور تمتع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں یہ ہے وہ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ حنفیہ کے ہاں ایک اصطلاح ہے المام. ٹھیک ہے. المام، حمزہ والا الف اور لام میم الف میم، الالمام. ٹھیک ہے. المام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی حج یا عمرے کے لیے جائے اور واپس حلال ہو کر، یعنی صفت احرام سے نکل کر واپس اپنے اہل و عیال کے پاس آ جائے تو اس کو کہتے ہیں المام. یعنی وہ المام مطلقاً المام کا مطلب یہ لے لے کہ ایک انسان اپنے گھر والوں کے پاس آ جائے، اہل و عیال کے پاس آ جائے. پھر المام کی حنفیہ دو قسمیں بیان کرتے ہیں، المام الصحیح اینڈ المام الفاسد. المام الصحیح کا مطلب ہوتا ہے کہ احرام سے خارج ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس آ جانا، جس طرح عام طور پہ لوگ آتے ہیں. من غیر بقائی صفت الاحرام، احرام کی صفت اور احرام کی حالت سے نکل کر اپنے اہل و عیال کے پاس آ جانا. اور المام الفاسد کہ احرام کی حالت میں ہی واپس اپنے اہل و عیال کے پاس آ جانا، اس کو کہتے ہیں المام الفاسد. ایک پوائنٹ تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ سمجھ آ گیا المام الصحیح اور المام الفاسد. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ایک آدمی اپنے ساتھ ہدی لے کر جا رہا ہے، جیسے متمتع ہیں وہ اپنے ساتھ ہدی لے کر چلا گیا، ٹھیک ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہدی مانع للالمام ہے یا نہیں؟ ہدی مانع للالمام ہے یا نہیں؟ یہ بہت مشہور مسئلہ ہے حنفیہ کے ہاں کہ الہدی مانع للالمام الصحیح اور لصحت الالمام ام لا. الہدی سوق الہدی مانع لصحت الالمام ام لا. ٹھیک ہے. تو امام صاحب اور امام ابو یوسف وہ فرماتے ہیں کہ
الہدی مانع لصحت الالمام، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ لا۔ اب اس پر یہی نتیجہ جو آپ کے سامنے مسئلہ ہے یہ اسی اصول پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ ہدی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، مانع لصحت الالمام ہے، ٹھیک ہے، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ مانع لصحت الالمام نہیں ہے۔ اب ذرا مسئلہ سمجھتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں پھر آپ خود سمجھ جائیں گے، بس صرف اتنا سمجھ جائیے کہ طرفین شیخین فرماتے ہیں کہ سوق الہدی اگر کسی نے کر لیا تو جب تک سارے عبادات مکمل نہیں کرے گا اور بیچ میں اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا نا تو وہ المام صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ المام کی صحت کے لیے یہ معنی ہے یہ بات، ٹھیک ہے، اور امام محمد کے یہاں یہ معنی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ذرا دیکھیں، فَإِنْ عَادَ الْمُتَمَتِّعُ إِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ، ایک متمتع آدمی تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف یعنی کہ المام کرنے کے لیے اپنے گھر شہر آپس آ گیا بعد العمرہ، عمرے کے بعد، لیکن ابھی تک حج نہیں کیا اس نے، حج سے پہلے پہلے صرف عمرہ کر کے واپس آ گیا۔ اچھا تو دو سچویشن ہے، دیکھیں، نمبر ایک، وَلَمْ يَسُقْ الْهَدْيِ، اس نے ہدی نہیں لے کر گیا تھا، ہدی نہیں لے کر گیا تھا تو ہدی تو ہے ہی نہیں، تو جب ہدی نہیں ہے بطل تمتعہ، اس کا حجی تمتع باطل، اس کا حجی تمتع باطل۔ کیوں حجی تمتع باطل؟ کیونکہ المام صحیح ہو گیا، المام صحیح اس لیے ہو گیا کہ یہ تمتع کے بعد حلال ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا اور سوق الہدی بھی نہیں ہے نا، تو جب حدیث نہیں لے کر گیا، نہیں لے کر گیا تو ٹھیک ہے، عمرہ کر لیا، حلال ہو گیا، اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا تو المام صحیح ہو گیا۔ جب المام صحیح ہو گیا تو اس کا تمتع باطل ہو گیا نا۔ کیوں؟ تمتع کس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک سفر میں عمرہ اور حج کریں گے، تو جب یہ المام بیچ میں آ گیا تو سفر تو ختم ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک قاعدے سے قاعدہ نکلتا ہے، المام کی وجہ سے سفر باطل ہو جاتا ہے نا، کیونکہ انسان اپنے گھر آ جاتا ہے نا، المام صحیح کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، سفر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس نے کیا کیا، عمرہ کر لیا، حلال ہو گیا، ٹھیک ہے، حلال ہونا اس کے لیے جائز تھا کیونکہ وہ ہدی نہیں لے کر گیا تھا، ٹھیک ہے جی، ہو گیا حلال اور گھر والوں کے پاس آ گیا تو المامی صحیح ہو گیا۔ جب المامی صحیح ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک سب کچھ چل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کا تمتع باطل ہو جائے گا۔ تمتع اس لیے باطل ہو جائے گا کہ اب اگر وہ دوبارہ جائے گا حج کرے گا نا، وہ صرف حج افراد ہوگا، اس کے اوپر تمتع کا دم نہیں ہوگا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں کہ میقات سے باہر کوئی شخص کا گھر تھا، آفاقی تھا، میقات سے باہر، پاکستان کو چھوڑیے یہ دور ہے، میقات سے باہر زید تھا، اس نے ہدی ساتھ نہیں لے کر گیا، پہلی صورت جو ہدی نہیں لے کر گیا تھا، ہدی نہیں لے کر گیا اور تمتع کی نیت کی، جا کے عمرہ کر لیا، عمرے کے بعد حلق قصر کرے گا نا کیونکہ ہدی نہیں ہے، حلق قصر وغیرہ کر لیا، حلق قصر کرنے کے بعد دوبارہ گھر میں کوئی کام پیش آیا اور کہا یار ابھی 2 دن کے لیے چلتا ہوں پھر آ جاؤں گا حج کے لیے، دوڑ دوڑ کے گیا میقات سے باہر، میقات سے باہر جا کے گھر میں رہا، کام وغیرہ کیا، المامی صحیح کیا، اور اب دوبارہ واپس آیا حج کے لیے، اگرچہ اسی سال حج کیا، اسی سال حج کیا، لیکن یہ حج افراد ہے، اب اس کے اوپر اس کی تمتع گیا، وجہ وہی ہے، المام صحیح ہو گیا تو سفر باطل، سفر باطل تو ایک سفر میں دونوں جمع نہیں ہوئے۔ اب جو اختلافی صورت ہے وہ یہ ہے، وہ انساقا لا، اگر وہ ہدی لے کر گیا ہے تو لا، لا مینز لا یبطل تمتعہ، اس کا حج تمتع باطل نہیں ہوگا۔ وجہ اس کا حج تمتع کیوں باطل نہیں ہوگا؟ اگرچہ وہ گھر گیا ہوا ہے، اگرچہ وہ گھر چلا گیا نا، گھر تو چلا گیا واپس، لیکن امام شیخین فرماتے ہیں، یہ شیخین کی رائے ہے، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جب وہ ہدی لے کر گیا تھا تو ہدی جو ہے وہ کیا ہے، مانع لتحلل ہے کہ نہیں؟ ہدی کی وجہ سے جب مانع لتحلل ہے، اور تحلل سے پہلے وہ گھر والوں کے پاس چلا گیا، وہ تو حالت حرام میں چلا گیا، وہ تو المام فاسد ہے، تو جب حرام میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک وہ احرام میں ہے، کوئی سفر ختم نہیں ہوا، اور ابھی تک ادھر بھی مطلب یہ ہے کہ احرام میں ہی ہے، آ جائے اسی احرام میں اور حج کر لے، اور اس کے اوپر اس کا تمتع باطل نہیں ہے، تو جب تمتع باطل نہیں ہے تو مطلب کیا ہو جائے گا کہ دم شکر بھی دینا پڑے گا، یہ حج افراد نہیں ہے، تمتع ہے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں،
اگرچہ ہدی لے کر گیا تھا لیکن ہدی جو ہے وہ مانع للامام نہیں ہے. جب اس نے المام کیا یعنی امام محمد کے ہاں جسٹ گھر جانے کی وجہ سے ہی اس کا تمتع باطل. اور شیخین فرماتے کہ نہیں گھر جائے گا حالت حلال میں حلال والی سے, تب یہاں تو حلال ہی نہیں ہے, وہ تو ہدی لے کر گیا تھا تو اس لیے اس کا تمتع برقرار ہے. رزلٹ یہ نکلے گا دونوں کے ہاں کہ امام محمد کے ہاں اس کے اوپر دم شکر نہیں ہے کیونکہ اس کا تمتع باطل ہو گیا, اور شیخین کے ہاں اس پر دم تمتع ہے دم شکر. یہ ہے خلاصہ. اب آگے آ جائیے. یہ بڑا اس طرح کے یہ جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی, لیکن اس کو ذرا سمجھیے گا. ومن طاف اقل اشواط العمرہ قبل اشهر الحج واتمها فيه وحج كان متمتعا وبعكس لا. ایک اصول ذہن میں رکھے, طواف کے اندر کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7. ٹھیک ہے, اس کے لیے اصول ہے کہ للاکثر حکم الکل, وہی اصول ہے. ٹھیک ہے, 3 کر لیے اٹ مینز کچھ نہیں کیا, 4 کر لیے اٹ مینز مکمل کر لیا, باقی جو رہ گئے اس کی وجہ سے وہ آگے آئے گا صدقہ ودقہ دے گا. ٹھیک ہے, لیکن مطلب یہ کہ رکنیت جو ہے وہ اکثر سے ادا ہو جاتی ہے. اب اسی سے نتیجہ ہی نکلے گا. اب یہ آپ کو پتہ ہے نا, ہم نے پہلے پڑھا تھا اگر آپ کو یاد ہو, قران اور تمتع دونوں کے اندر عمرے کا اشہر حج میں ہونا ضروری ہے, یہ بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اب ایک آدمی ہے متمتع, اس نے تمتع کے لیے جو عمرہ ہوتا ہے نا, اس عمرے کا جو طواف ہے وہ اشہر حج سے پہلے پہلے اس طواف کا کچھ حصہ کر لیا, تو سوال آپ خود حل کر سکتے, اور باقی ماندہ حصہ اشہر حج میں کر لیا, تو کب یہ عمرہ صحیح ہوگا اور کب نہیں؟ وہی سمپل اصول کہ اگر اس نے عمرے کا وہ جو چکر ہے 7, ان میں سے کم چکر لگائے ہیں 3 اشہر حج سے پہلے اور 4 اشہر حج کے بعد لگا لیے, تو عمرہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کا حج تمتع ٹھیک ہوگا. لیکن اگر اس کا الٹ ہو پھر نہیں, مطلب 4 اشہر حج سے پہلے چکر لگا لیے, 3 بعد میں لگا دیے, تو وہ تو کل عدم ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ایسا ہے جیسے اس نے سارا کا سارا قبل اشہر حج سے پہلے کر لیا, تو یہ عمرہ ٹھیک نہیں ہوگا. سمپل. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, ومن طاف اقل اشواط العمرہ قبل اشہر الحج. ایک آدمی نے عمرے کے جو چکر ہے طواف کے, اس میں سے اقل مین 7 کے اقل کیا ہے 3, وہ کر لیے حج کے مہینوں سے پہلے, وہ اتمہا فیہا, اور پھر باقی ماندہ جو 4 تھے وہ مکمل کر لیا اشہر حج میں, وہ حج, اور پھر حج بھی کر لیا, کان متمتعا. وبعکسہ مین من طاف اکثر اشواط العمرہ قبل اشہر الحج, دین لا مینز وہ متمتع نہیں ہوگا, وہ کیا ہو جائے گا, حج افراد والا ہو جائے گا وہ, کیونکہ اس نے ایسا سمجھائیے اس نے اشہر حج سے پہلے عمرہ کر لیا, طواف ہی اس سے پہلے کیا ہوا ہے تو. ٹھیک ہے, اصل سوال اصل پوائنٹ یہ ہے. اچھا, اب یہاں چونکہ اشہر حج کا لفظ آیا تھا تو اشہر حج آپ کو بتاتے ہیں کہ اشہر حج کون کون سے ہیں. دیکھیے, وہی اشہر حج یہ ہے شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. یہ کیوں یہ مہینے بتائے؟ کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے نا. ابھی تو ہم نے پڑھ لیے کہ اس نے اشہر حج سے پہلے طواف کر لیا یا بعد میں, تو کیسے پتہ چلیں گے کون سے مہینوں میں کیا ہے کون سے مہینوں میں نہیں؟ اس سے پتہ چلے گا. اور اسی طرح وجوبی حج کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ نصاب ہے کہ انسان کے پاس اتنا ہونا چاہیے جس میں وہ بچوں کا جس میں وہ اہل و عیال کا کھانا کا خرچہ کا انتظام کرے اور آنے جانے کا خرچہ بھی ہو, یہ اتنا خرچہ ہو تو اس کے اوپر حج واجب ہے. یہ سال کے دیگر دنوں میں نہیں, یہ اشہر حج میں ہے. اگر اشہر حج میں اتنا مالک بنے گا تو اس کے اوپر حج. مثال کے طور پر میں ہوں, مثال کے طور پر میرے پاس شوال, ذوالقعدہ اور عشرہ ذی الحج کے اندر کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوئے, اگرچہ سال کے درمیان کبھی کبھی آ جاتے ہیں, تو حج نہیں ہے واجب. ان دنوں میں ان مہینوں میں واجب ہونا چاہیے, اتنا نصاب ہونا چاہیے. تو اس لیے کیا کیا, اور بھی بہت سارے مسائل آپ کو پتا ہے اشہر حج پر مبنی ہے نا, تو اس لیے انہوں نے ذکر کر دیا. ورنہ اس لیے ذکر نہیں کیا. دیکھیں صاحب کنز ہے, وہ سمجھتے ہیں نا کہ لوگ ہی نہ سمجھ جائے کہ اشہر حج کے اندر ہی حج کا احرام باندھنا ضروری ہے, تو بتا دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وصح الاحرام به قبلها, پہلے سے ہی احرام باندھ سکتے ہو, کوئی بات نہیں. اگرچہ مکروہ ہے, مکروہ اس لیے ہے کہ اس کی پابندیاں انسان پوری نہیں کر سکتا, ورنہ تو پہلے باندھ سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, اب آگے آ جائیے. ولو اعتمر کوفی فيها واقام بمکہ او ببصرہ وحج صح تمتعه. یہاں پر وہی پوائنٹ ہے, اس میں
یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ بڑی کتابوں کے اندر علامہ شامی نے، امام جساس رحمہ اللہ نے اور ان حضرات نے اس میں اختلاف کے اندر کچھ مکس بھی کیا ہے. مثلا امام جساس نے اس مسئلے کو اتفاقی لکھا ہے، اور امام کرخی رحمہ اللہ نے بعض ائمہ نے، ابھی مجھے ذہن میں یاد نہیں آ رہا، لیکن بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے انہوں نے اختلاف ذکر کیا ہے کہ یہ امام صاحب کی رائے ہے اور اس کی اپوزٹ رائے صاحبین کی ہے، لیکن بعض حنفیہ نے لکھا ہے کہ نہیں یہ اتفاقی ہے. بہرحال اتنی سی بات ذہن میں رکھ لے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سفر، سفر کا لفظ بار بار شروع میں بتایا تھا نا کہ ایک سفر کے اندر عمرہ اور حج دونوں ہونے چاہیے نا. ٹھیک ہے. وہ سفر سے کیا مراد ہے؟ وہ سفر بقائے سفر کب ہوگا اور اختتامی سفر کب ہوگا؟ کوشچن یہ ہے. اس کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ پورا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. بقائے سفر اور اختتامی سفر کب ہوگا؟ اگر ایک سفر کے اندر دونوں کر لیے تو ٹھیک ہے بھائی صاحب، عمر ٹھیک ہے، اور اگر سفر بیچ میں گڑبڑ ہو گیا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا. سمپل سی بات. ٹھیک ہے. اچھا اب سمجھیے گا، مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب، بلکہ تقریباً سمجھ جائیے اتفاقی والے قول کو لیتے ہیں. اصول یہ ہے کہ سفر تب ختم ہوگا کہ ایک آدمی واپس اپنے اہل و عیال کے پاس آ جائے، تب سفر ختم ہوگا. اگر ایک آدمی اپنے اہل و عیال کے پاس نہیں آیا، مکہ چلا گیا اور وہاں سے کسی اور سٹی میں چلا، امریکہ چلا، میں پاکستانی ہوں فار ایگزامپل، میں گیا، عمرہ میں نے کیا، اور عمرہ کے بعد میں حلال ہوا، امریکہ چلا گیا یا آسٹریلیا چلا گیا دوستوں کے پاس، اور پھر حج کے لیے دوبارہ آسٹریلیا سے آ گیا، تو کیا میرا یہ تمتع ہے یا نہیں؟ تو پوائنٹ کیا ہے، میں بیچ میں گھر نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو جو علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ حج تمتع صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بقائے سفر، سفر باقی ہے، وہ گھر سے خارج ہے، بس جس جگہ جائے گا جائے. سفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ مکے کا ایک ہی سفر ہو، بس گھر سے آؤٹ ہو گیا سفر، لہٰذا بقائے سفر ہے. تو جب بقائے سفر ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمتع ہو گیا. اور صاحبین کی طرف بعض حنفیہ نے یہ منسوب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نو، سفر کا مطلب یہ کہ مکہ کی طرف جو آپ نے سفر کیا ہے اسی میں دونوں کام کرے. وہاں سے آپ ہٹ کر کسی اور ملک میں، کسی اور علاقے میں جائیں گے تو آپ کا سفر ختم، اب تمتع نہیں ہے. لیکن بعض حضرات نے صاحبین کو بھی امام صاحب کی طرح قرار دیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا یہ حج. ٹھیک ہے. تو اب ذرا دیکھیے اس کو، ولو اعتمر کوفی، یہ کوفی کے بجائے آفاقی آپ سمجھ جائیے. کوفی کا لفظ اس لیے لکھا تھا کہ آفاقی کا لفظ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. فیہا مطلب اشہر حج میں، اشہر حج میں ایک آفاقی آدمی نے عمرہ کر لیا، اوکے، وہ اقام بمکہ، مکہ میں ٹہرا، تو بھی اس کا مطلب تمتع ٹھیک. او بھی بصرہ، یا بصرہ میں جا کے چلا گیا. یہ دیکھیں بصرہ کا مطلب انہوں نے اس لیے ذکر کیا کہ وہ کوفہ نہیں ہے نا، یہ کوفی تھا تو بصرہ اس کا گھر نہیں ہے نا، تو دوسری جگہ چلا گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا میں پاکستانی ہوں، میں وہاں سے امریکہ چلا گیا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کہہ دیجئے آؤٹ آف دا مکہ، اس طرح سمجھ جائیے. ٹھیک ہے. کہ اس نے عمرہ کر لیا آفاقی نے، اور پھر مکہ میں رہا یا مکہ سے باہر چلا گیا کسی اور جگہ، وہ حجہ، پھر واپس آ کے حج کر لیا، صح تمتعہ. کیوں؟ لبقاء السفر. اچھا، ولو افسدها واقام بمکہ وقضا وحج لا الا ان يعود الى اهله. اب یہ بڑا پوائنٹ ہے، دیکھیں ولو افسدها، یہی مثلا میں چلا گیا حج کے لیے، عمرے حج تمتع کے لیے میں گیا، اور میں نے عمرہ سٹارٹ کر کے عمرے کو فاسد کر دیا. میں نے عمرے کو کیا کر دیا؟ فاسد کر دیا. عمرہ خراب ہو گیا میرا. اور وہ اقامہ بمکہ، میں وہاں مکہ میں مقیم رہا. وہ قضا، اور پھر میں نے وہاں قضا کر لی اس عمرے کی، حج سے پہلے پہلے دوبارہ اس جو عمرہ میں نے خراب کیا تھا اس کی قضا کر لی، اور پھر حج بھی کر لیا. لا، یہ تمتع نہیں ہے، لا یصح التمتع. حالانکہ ایک ہی سفر میں دونوں کام کیے ہیں میں نے، حالانکہ ایک ہی سفر کیے ہیں میں نے دونوں کام، لیکن نہیں، یہ نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب میں نے عمرہ فاسد کر دیا نا، تو عمرے کے فساد کی وجہ سے میرا سفر فاسد ہو گیا، اور میں وہاں اہل حل والوں کے حکم میں ہو گیا. کل مکی، علماء نے لکھا ہے کہ لأنه کل مکی ولا تمتع له. سمجھ آ گیا؟ تو جب میں نے عمرہ فاسد کر دیا، اس کی وجہ سے میں نے اپنا سفر فاسد کر دیا، اور جب سفر فاسد ہو گیا تو میں مکی ہو گیا. جب مکی ہو گیا تو اب میں عمرہ کروں، حج کروں، یہ میرے لیے تمتع نہیں ہے. جب تمتع نہیں ہے تو دم شکر بھی نہیں ہے. آگے یہ پوائنٹ سمجھ میں؟ لیکن اب ذرا یہ سمجھیے نا،
الا ان یعود الی اہلہ، مگر یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے میں گیا اپنا عمرہ فاسد کیا، عمرہ فاسد کرنے کے بعد میں مکہ میں نہیں رہا، واپس اپنے گھر پاکستان آ گیا، میں حلال ہو گیا، المام صحیح میں نے کر لیا۔ اچھا پاکستان آنے کے بعد میں اسی سال واپس چلا گیا اور واپس جا کر پھر میں نے حج اور عمرہ کر لیا تو میرا تمتع ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ نیا سفر ہے آپ، اور اس نئے سفر میں نے دونوں جمع کر لیے۔ یہ الا ان یعود الی اہلہ، مگر یہ کہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ آئے تو پھر ٹھیک ہے، پھر واپس جا کر حج اور عمرہ دونوں کرے گا تو تمتع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا وَأَيُّهُمَا أَفْسَدَ مَضَافِهِ وَلَا دَمَ، متمتع کے بارے میں ہے، اوکے، یہ متمتع کے بارے میں ہے، یہاں اس سے کچھ غلط فہمی بھی ہوتی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لے۔ کہتے ہیں متمتع آدمی ایہما مینس ہما ضمیر حج اور عمرے کی طرف ہے، کہ حج اور عمرے میں سے جس کو بھی فاسد کرے گا مضافی ہی اس کو کرے گا مکمل، اگرچہ وہ عبادت مکمل نہیں ہوگی لیکن بیچ میں ارکان نہیں چھوڑے گا، اعمال بیچ میں نہیں چھوڑے گا، اعمال کو اینڈ تک پہنچائے گا، اگرچہ وہ کمپلیٹ ادا نہیں شمار ہوگا۔ عمرے کو فاسد کر لیا، عمرے کے اعمال سارے کرو، اگرچہ عمرہ مکمل نہیں ہوگا آپ کا لیکن اعمال کرنے ہیں۔ ولا دم، اس پر دم نہیں ہے، نو، اس دم کا مطلب ہے ولا دم للشکر، دم شکر نہیں ہے، جو دم تمتع ہے وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ حج یا عمرہ فاسد کر لیا تو تمتع نہیں رہا نا، تو جب تمتع نہیں رہا تو لا دم شکر، دم شکر نہیں رہا، ورنہ یہاں ہونا چاہیے تھا اس طرح ذکر کہ ولا دم تمتع علیہ ولیکن دم الفساد علیہ، فساد جو اس نے کیا ہے نا عمرہ یا حج فاسد کر کے، اس کا دم دینا پڑے گا اور اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، وہ تو ہے نا عام اصول کے مطابق، تو اس لیے صاحب کنز نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس دم سے مراد دم تمتع ہے، چونکہ حج یا عمرہ فساد کرنے کی وجہ سے تمتع ختم ہو گیا اور دم شکر نہیں، اور جو فساد اس نے رچایا ہے اس کی وجہ سے اس کی قضا بھی ہے اور اس کا دم بھی دینا پڑے گا۔ ولو تمتع فضحى لم تجزي عن المتع، یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، آسان ہے۔ اگر ایک آدمی نے حج تمتع مکمل کر لیا اور اس نے اضحیہ کیا، اضحیہ مینز عید والی قربانی ادا کی، عید والی قربانی کی نیت سے، تو یہ تمتع کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ دم شکر الگ واجب ہے اور عید کی قربانی الگ عبادت ہے، ایک دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتے۔ اس کو چاہیے تھا کہ اضحیہ اگر اس کے اوپر واجب ہے وہ بھی کرے اور دم تمتع بھی، اگر اضحیہ نہیں ہے تو اضحیہ نہ کرے، دم تمتع کرے۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کے اضحیہ کر لیا، تو اضحیہ آسان الفاظ میں سمجھ جائیے کہ الاضحیۃ لا تنوب عن دم التمتع، الاضحیۃ لا تنوب عن دم التمتع، ولو حازت عند الاحرام اتت بغیر الطواف ولو عند الصدر ترکته کمن اقام بمکہ۔ حائضہ عورتوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، اصول ذہن میں رکھے کہ حائضہ عورت حج اور عمرے کے تمام کام کر سکتی ہے سوائے مسجد کے اندر داخل ہو کر طواف کے، ایکسپٹ طواف، یہ اصول ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ الحائضۃ تفعل جميع افعال الحج الا الطواف۔ اب سچویشن دیکھیں، ایک عورت حج کے لیے چلی گئی اور جیسے ہی گئی احیض شروع ہو گیا، کیا کرے گی؟ طواف قدوم نہیں کرے گی، طواف قدوم تو ویسی بھی سنت ہے اور یہاں وہ کر بھی نہیں سکتی تو نہ کرے، کچھ پرابلم نہیں، باقی سارے کام کرے، سعی کر سکتی ہے، مطلب قربانی، رمی، وقوف عرفہ، سارا کچھ کرے، طواف زیارت نہیں کرے گی اور طواف صدر بھی نہیں کرے گی فی الحال، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انتظار کرے، اگر پاک ہو گئی تو پاک ہونے کے بعد طواف زیارت کرے اور واپس آتے ہوئے طواف وداع یعنی طواف صدر بھی کر لے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پاک ہو کر۔ لیکن اگر اس کی بکنگ کا ٹائم، فلائٹ کا ٹائم آ گیا اور ابھی تک حیض میں ہے، طواف زیارت نہیں کیا، طواف زیارت کے بغیر آئے گی تو حج ادا نہیں ہوگا، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ حیض کے اندر جا کر طواف کر لے تو حج ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو بدنہ دینا پڑے گا، استغفار بھی کرے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ ہم قاعدے پڑھیں گے جنایات میں، ٹھیک ہے، کہ طواف جنابت میں یا حیض وغیرہ میں کرنے کی وجہ سے بدنہ لازم ہوتا ہے، تو بدنہ دے گی، اور اچھا جی، اور طواف صدر کے کیا کرے گی؟ جو واجب تھا تو کہتے ہیں اس کو چھوڑے گی اور اس واجب کی وجہ سے اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا عورت پر، حیض کی وجہ سے، ٹھیک ہے،
اگر پاکی میں طواف زیارت کر لیا تھا، صرف طواف صدر رہ گیا، طواف ودا، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب آسان اصول یہ ہے کہ حیض کی وجہ سے اگر طواف ودا یا طواف صدر جس کو بولتے ہیں وہ اگر چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، وہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. لا لا یجب شیء فی ترک الواجب بعذر. آگے قاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ تمام اصولوں پر ہوتا ہے کہ حج کے واجبات میں سے کسی بھی واجب کو عذر کی وجہ سے چھوڑنے کی وجہ سے کچھ بھی لازم نہیں. ٹھیک ہے کہ لا شیء فی ترک الواجب بعذر، وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. فی الحال یہ دیکھ لیں. ولو حاضت عند الاحرام، اگر احرام کے وقت عورت کا حیض آ گیا، اتت بغیر طواف، طواف کے بغیر سارے کام کر لے. اتت مینس تفعل. ولو عند الصدر، اور اگر طواف صدر کے وقت آ گیا، ترکت اس کو چھوڑ دے. مطلب حیض کی حالت میں طواف صدر کو چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں. کمان اقام بمکہ، جس سے مکہ کا مقیم شخص کرتا ہے. مکہ کے مقیم شخص پر طواف صدر نہیں ہے نا، تو یہ اس عورت پر بھی نہیں ہے، حائضہ عورت پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. طواف قدوم اور طواف صدر دونوں مکی کے لیے نہیں ہے نا، وہ آفاقیوں کے لیے. جنایات سب سے بڑا باب، اس کے لیے انشاءاللہ کچھ ضوابط میں نے جمع کیے ہیں، کچھ اور جمع کریں گے اور اس کو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. فی الحال یہ ذرا لمبے ہیں، اس کے قواعد بہت زیادہ ہے، شاید ایک کلاس میں ہم صرف قاعدے پڑھیں گے. چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ کافی ہے. پھر کوئی سوال ہوا تو پھر کر لیجئے گا. جی انشاءاللہ میں گروپ پہ پوچھتا ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے. جزاک اللہ السلام خیر. علیکم.